السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 12 اگست ہے، جمعرات سن 2021۔ بڑی اہم دو تین ڈیولپمنٹس ہیں۔ افغانستان کے اندر سے جو صورتحال اب ڈیولپ ہو رہی ہے اس نے پوری دنیا کو حیران پریشان کر دیا، اور امریکہ تو اس ساری صورتحال سے بہت پریشان ہے۔ دوڑیں لگ گئی ہیں وہاں پر۔ چائنا نے جو پرووائڈ کی ہے ہیلپ طالبان کو، اس سے ان کی جو فتوحات کا سلسلہ ہے وہ بہت تیز ہو گیا۔ 9 جو ان کے جو صوبے ہیں ان کے دارالحکومت طالبان نے قبضے میں کر لی ہیں، اور یہ سارا ناردرن ایریا ہے افغانستان کا۔ یہ وہ علاقہ ہے جو جب طالبان کی اس سے پہلے حکومت تھی تو وہاں پر ناردرن الائنس تھا، وہاں پر دوستم تھا، وہاں پر اور دوسرے بہت سارے گروپس تھے، اور وہ طالبان کو وہاں انہوں نے قبضہ نہیں کرنے دیا تھا۔ تو اس لیے پورا جو افغانستان تھا وہ طالبان کے پاس نہیں تھا۔ لیکن ابھی اس وقت جس ایریا میں انہوں نے سب سے پہلے طالبان نے ٹیک اوور کیا ہے اور ان کی فتوحات کا سلسلہ جاری ہے، وہ ناردرن الائنس کا ایریا تھا۔ اگر اب وہاں پر قابض ہو گئے ہیں طالبان اور بڑی تیزی سے جو باقی ماندہ علاقہ ہے اس پر قبضہ کرتے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دفعہ پورا جو افغانستان ہے وہ طالبان کے قبضے میں آ جائے گا۔ اس صورتحال سے امریکہ بہت پریشان ہے، اور جو وہاں پر یہ سب کچھ ممکن اس طرح سے ہوا ہے کہ اس میں جو پلاننگ ہے، بتایا جا رہا ہے کہ طالبان کا جو دورہ تھا چائنا کا، وہ تو ایک بہت اس سے بہت پہلے چائنا اور طالبان کے درمیان تعاون شروع ہو چکا تھا، اور یہ جو ڈیلیگیشن وہاں پر گیا تو یہ بیسیکلی پبلکلی انہوں نے چائنا اور طالبان نے ایک دوسرے کو اکنالج کیا۔ لیکن اس وقت جو سپورٹ ہے ساری افغانستان کے اندر، وہ مختلف گروپس کے ذریعے، مختلف چینلز کے ذریعے چائنا وہ ساری سپورٹ فراہم کر رہا ہے۔ اور اب جو اس وقت سلسلہ ہے امریکی جہازوں کی جو B-52 بامبرز جو وہاں پر بامبنگ کر رہے ہیں، یہ پاکستان کی فضائی حدود کو استعمال کرتے ہوئے وہ جاتے ہیں وہاں پر اور بامبنگ کرتے ہیں۔ لیکن B-52 بہت بلندی پر پرواز کرتا ہے۔ پاکستان کے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے جس سے B-52 بامبر کو روکا جا سکے، اس کو انٹرسیپٹ کیا جا سکے، کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ B-52 بامبر کو روکتے ہیں طاقت کے ذریعے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ امریکہ کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔ اور جو ایئر سپیس دینے کا جو معاہدہ ہے پاکستان کا، وہ 2024 تک ہے۔ جو پرویز مشرف صاحب نے کیا تھا ایگریمنٹ امریکہ کے لیے کہ پاکستان کی ایئر سپیس کو آپ یوز کر سکتے ہیں، اس کی جو ویلیڈیٹی ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ وہ 2024 تک ہے۔ تو ابھی 2021 ہے، تو آئندہ مزید 3 سال امریکہ وہ ہماری ایئر سپیس کو یوز کر سکتا ہے اس معاہدے کے تحت۔ اور پاکستان اس وقت اس معاہدے کو یونیلیٹرلی ختم کرنے کا سوچ بھی نہیں رہا، اس لیے کہ اس سے اسلام آباد میں یہ فیلنگ ہے کہ پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا۔ ویسے تو ابھی بھی پاکستان FATF کی گرے لسٹ میں ہی ہے، اور جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے وہ پاکستان کی زیادہ مدد نہیں کر رہے۔ کشمیر کے معاملے پر بھی کوئی امریکہ اور ویسٹ پاکستان کی مدد نہیں کر رہے، ہم آئسولیشن میں ہیں۔ لیکن کیونکہ امریکہ ایک سپر پاور ہے، تو یہاں پر جو پرو امریکن لابیز ہیں جو اس بات کو جواز بنا رہی ہیں کہ ہم اگر امریکہ کے ساتھ معاہدہ یونیلیٹرلی ختم کریں گے تو پھر ہم آئسولیشن میں چلے جائیں گے۔ یہ ایک جو 2-3 اپروچز ہیں ان میں سے یہ ایک اپروچ ہے، اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک کوئی ساری صورتحال واضح نہ ہو اس وقت تک واقعی امریکہ سے کوئی اس طرح کا جھگڑا مول لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ۔ اور پھر اس وقت جو حکومت ہے اس کے اندر مختلف لوگ جو ایڈوائزرز ہیں، بڑے کی عہدوں پر ہیں، تو وہ کیونکہ امریکن جو انفلوئنس ہے اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، اور بالکل بھی وہ یہ نہیں چاہتے کہ امریکہ کے ساتھ کوئی اس قسم کا معاملہ ہو کہ ہم آپس میں ان کی کنفرنٹیشن میں آئیں۔ تو وہ یہ جو ایک سوچ ہے یہاں پر اسلام آباد میں کہ ہم امریکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، اور اس لیے وہ جو معاہدہ 2024 تک کا ہے اس پر ہمیں عمل درآمد کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر اس میں ایک بڑی پرابلم آ جائے گی، اگر طالبان پورا افغانستان لے لیتے ہیں اور اس کے بعد بھی
اور وہ لیتے طاقت کے ذریعے ہیں. جو دوحہ میں مذاکرات ہو رہے ہیں, جو امریکہ کی کوشش ہے, پاکستان بھی یہ چاہتا ہے کہ اشرف غنی اور طالبان اور دوسرے گروپس کے درمیان ایک پیسفل سیٹلمنٹ ہو جائے اور کابل جو ہے وہ طاقت کے بل بوتے پر طالبان اس میں داخل نہ ہوں. وہ اس کے امکانات, کوشش تو ہو رہی ہے, امکانات بہت کم ہیں. اور اگر ایسا ہو گیا اور امریکہ نے وہ ریکگنائز نہیں کیا اور طالبان حکومت پر بامبنگ جاری رہی, تو اس کا جو سب سے پہلا پھر جو نشانہ بنیں گے وہ پاکستان بنے گا. کیونکہ اگر طالبان افغانستان میں طاقت کے بل بوتے پر کر لیتے ہیں قبضہ پورا, اور پاکستان جو ہے وہ امریکہ کو ایئر سپیس دیتا ہے ان پر حملہ کرنے کے لیے, تو پھر افغانستان اور پاکستان آمنے سامنے آ جائیں گے. اس وقت بڑی مشکل ایک صورتحال ہوگی, اس لیے کہ چائنا جو ہے وہ تو بالکل طالبان کو پوری طرح سپورٹ کرے گا. پاکستان کے اندر بھی بہت سارے وہ گروپس جو طالبان کی طرح پر یہاں طاقت حاصل کرنا چاہتے ہیں, ان کو بھی انکریجمنٹ ہوگی. پراکسی وار جو ہیں وہ پاکستان میں شروع ہونے کا امکان زیادہ ہو جائے گا. ایک اور بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ امریکہ کے اندر اس وقت بڑی خوفناک صورتحال ہو گئی ہے, کیونکہ امریکہ جب ویتنام کی جنگ ہارا تھا اور وہاں سے گیا تھا, تو پھر وہاں پر یہ ہوا تھا کہ جو ویتنامیز تھے سائگون میں, انہوں نے امریکن امبیسی پر حملہ کر دیا تھا, اور وہاں پر جو ایک بڑی خوفناک صورتحال تھی, بڑی ایک شرمندگی کے عالم میں امریکہ کو وہاں سے نکلنا پڑا تھا. تو اب جو افغانستان کی خبریں ہیں, اگر طالبان کابل پہ قبضہ کر لیتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی وہاں پر امریکنز جو ڈپلومیٹ ہیں یا جو امریکن امبیسی ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ تصور نہیں کرتی. تو اب امریکہ کے اندر یہ ایک سیاسی بحث اخبارات میں ہر جگہ چھڑ گئی ہے کہ کیا وہی ویتنام والے جو منظر ہیں وہ دوبارہ تو نہیں آئیں گے, وہی تصویریں اسی طرح کی کہ امریکی ڈپلومیٹس کابل سے بڑی ایک خوف کے عالم میں اور بڑی اجلت کے عالم میں اپنی تمام چیزوں کو چھوڑ کر وہاں سے بھاگ رہے ہیں. کیونکہ جو انٹیلیجنس ہے امریکہ کی, اس کی رپورٹس یہ ہیں کہ اگلے 60 سے 90 دنوں میں جس طریقے سے ان کی فتوحات کا سلسلہ جاری ہے طالبان کی, اور جس طریقے سے ابھی جو مختلف گروپس جو ہیں وہ اکٹھے نہیں ہو سکے اشرف غنی کی سائڈ پر ناردرن الائنس طالبان کو روکنے کے لیے, تو پھر یہ تو اب قبضہ ہو جائے گا یہاں پر, اور اس کے بعد پھر امریکہ کیسے یہاں پہ رہے گا. جو بڑے ایک ایسی ایک خوفناک صورتحال ہے وہاں پر. اور وہ امریکی جو پہلے کہتے تھے کہ فوجوں کو نکال لو, پولز آئے تھے امریکہ میں پبلک اوپینین کے, اور اکثریت یہ کہتی تھی کہ جی نکل جائیں. اب جب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ طالبان قبضہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور وہ اس طرح سے امریکہ کو بڑی ایک شرمندگی کے عالم میں, اجلت کے عالم میں وہاں سے نکلنا پڑے گا, تو اس بات کا اب جو بائیڈن کو خطرہ پڑ گیا کہ جو ریپبلکن پارٹی ہے اس کے جو مخالفین ہیں وہ اس کو سیاسی طور پر استعمال کریں گے. ایک صرف چیز اس کے لیے اچھی یہ ہے کہ کیونکہ یہ جو سارا آغاز ہوا تھا ودرال کا, اس کا ڈونلڈ ٹرمپ نے آغاز کیا تھا, اور جو امریکہ کی جو فوج ہے وہ پہلے دن سے اس طرح وہاں سے نکلنے کی مخالف تھی, اور وہ ٹرمپ کو بھی یہ کہہ رہے تھے کہ آپ یہ کام نہ کریں. تو جو ٹرمپ ہے وہ جو بائیڈن پر یا موجودہ امریکی جو صدر ہے اس پر تنقید نہیں کر سکتا, اس لیے کہ یہ سارا پروسیس اس نے شروع کیا تھا. اب ایک شرمندگی کی صورتحال ہے امریکہ کے اندر, ایک خوف کا عالم ہے, اور یہ نظر آ رہا ہے کہ اگلے 2 مہینوں میں جو امریکن امبیسی ہے افغانستان میں, وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بھی یہاں سے فرار ہو کے جائیں گے, بالکل اسی طرح جس طرح انڈیا نے راتوں رات مختلف قونصلیٹ خالی کیے قندھار میں اور مزار شریف اور دوسرے علاقوں میں, اور ہر چیز چھوڑ کے بھاگے, اور طالبان نے ان کے ہیلی کاپٹرز پر بھی قبضہ کیا, ہر چیز پر قبضہ کیا, ان کے جو ڈیم بنائے ہوئے تھے ان پر بھی قبضہ کر لیا. تو اسی طرح جو امریکنز ہیں وہ بھی وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہوں گے. پاکستان جو ہے یہاں پر مختلف طریقوں سے یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ لڑ نہیں سکتے. یہ ایک ایسی سوچ ہے جس کا نقصان پاکستان کو ہوگا, اور پاکستان ایک نیوکلیئر طاقت ہے, تو اگر پاکستان کی ایئر سپیس کا, بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک معاہدہ ہے بھی صحیح تو اس کو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو ایک لیم ایکسکیوز کی طرح پیش نہیں کرنا چاہیے, طالبان پر بامبنگ نہیں کرنی چاہیے,
طالبان ہمارے بھائی ہیں، افغان ہمارے بھائی ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی فیورٹ نہیں ہے اور وہاں پر کسی کی بھی کابل پر حکومت آتی ہے، اگر وہ قبضے کے ذریعے بھی حکومت آتی ہے تو بھی پاکستان کو اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ امریکہ نے بھی تو 20 سال افغانستان پر طاقت کے ذریعے قبضہ کیے رکھا اور مسلمانوں کو مارا، قتل عام کیا وہاں پر افغانیوں کا، پشتونوں کا. تو پاکستان کو یہ ایکسکیوز نہیں لینا چاہیے. اگر ہماری ایئر سپیس امریکہ پر بامبنگ کے لیے استعمال ہوگی اور ہم یہ ایک بہانہ بناتے رہیں گے کہ ہم نے ایک 2024 کا معاہدہ کیا ہوا تھا، تو اس بات کو کوئی نہیں مانے گا. اور جو ایک وزیر اعظم صاحب کی، عمران خان صاحب کی جو ایک سوچ کہ ہم بالکل اس میں کوئی ہمارا فیورٹ نہیں ہے، وہ پاکستان کے لیے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور طالبان اور پاکستان کے تعلقات خراب ہوں گے. دشمن اس کا فائدہ اٹھا سکیں گے. چائنا نے غالباً اس ساری صورتحال کو بھانپتے ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستانی انفلوئنس استعمال ہوا طالبان کے ساتھ ان روڈز بنانے میں، لیکن اب وہ انڈیپینڈنٹلی طالبان کے ساتھ پرشو کر رہے ہیں، طالبان کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، ان کے ساتھ وہ مل بیٹھ رہے ہیں، ان کو ساری سپورٹ فراہم کر رہے ہیں. اور طالبان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ چائنا کیونکہ اس خطے میں ہے اور ایک بڑی طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے انہیں ایک بڑی طاقت کی مدد کی ضرورت ہے. پاکستان کو طالبان سے سیکھنا چاہیے. ایک بدقسمتی ہے ہماری، بنگلہ دیش، مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنا، اقتصادی طور پر ہم سے آگے نکل گیا. اب یہ افغانستان جو ہے، یہاں پر طالبان جو ہیں اپنی فورن پالیسی کے مطابق انٹیلیجنٹلی ابھی سے انہوں نے فیصلے کرنے شروع کر دیے ہیں. افغان کرنسی کی ویلیو پاکستانی کرنسی سے زیادہ ہے، لیکن ہم جو ایک نیوکلیئر پاور ہیں اور ہمیں جو بڑے سنہرے اور سہانے خواب دکھائے جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ذکر کیا جاتا ہے ہماری کیپیبلٹی کے بارے میں، اور ہم ہمیشہ بہت تعریفیں کرتے ہیں اپنے ہر انسٹیٹیوشن کی، بٹ وین اٹ کمز ٹو ریئل پالیسی تو ہمارے ذاتی مفادات، ہماری کمزوریاں، لیک آف ڈیسائسونیس، ہمیں پاکستان کو وہ نقصان پہنچاتی ہے. اللہ نہ کرے کہ ابھی بھی یہ روش جاری رہے اور خدا کے لیے اس کو تبدیل کریں. یہ لیم ایکسکیوزز جو ہیں یہ برباد کر دیں گے پاکستان کو. ایران کو دیکھیں کس ہمت سے انہوں نے مقابلہ کیا ہر پریشر کا. تو ہمارے اداروں کو، ہمارے سیاستدانوں کو، ہمیں کیا ڈرنے کی ضرورت ہے کہ جب پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے. چھوٹا سا ملک ہے نارتھ کوریا، کتنا امریکہ نے اس کو دبایا ہے، کتنی غربت ہے، بالکل کوئی وہ نہیں ڈرے، اس لیے کہ چائنا کے ساتھ ان کی دوستی پکی ہے. وہ جیسے کہتے ہیں نہ ہیوں میں نہ شیوں میں، ہم ادھر بھی دوستی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ادھر بھی دوستی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دو کشتیوں میں ہماری ٹانگ ہے. ایسا بندہ ہمیشہ دریا کے بیچ میں ڈوبتا ہے. خدا کے لیے ہمیں ڈوبنے سے بچا لیجئے. اجازت دیجئے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد.